میں نے تھوڑی دیا پہنچائے گا مریض شفا مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. میں بچ گیا فشار لہد سے اسی لیے میں بچ گیا فشار لہد سے اسی لیے زیرے کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں. زاہد پڑھیں گے سب پڑھیں. جناب اعظم صاحب بہترین آواز میں بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. جناب زاہد صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور نذران عقیدت پیش فرمائے. آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. بچوں کو پہلے ٹائم دے دیجیے جب تک. حضرات شہزادی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں اسی مناسبت سے کہ اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر. جو مر گیا حسین پہ گریہ کیے بغیر تو پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ پانی کی ایک پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے. زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر. آئیے حضرات ایک مطلب اور دو تین شعر جلدی چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ابھی اور حضرات بھی ہیں کہ وارث تطہیر فرد مرکزی ہیں فاطمہ. شہزادی کی شان میں مجالس ہے تو شہزادی کے حوالے سے ہی حتی الامکان کوشش کیا جائے کہ شہزادی کے حوالے سے ہی بیان کیا جائے کہ وارث تطہیر فرد مرکزی ہیں فاطمہ. دہر میں اسلام کی موجودگی ہے فاطمہ. دہر میں اسلام کی موجودگی ہے فاطمہ. کوئی پہنچا بھی نہیں اس بلندی تک جناب کوئی پہنچا بھی نہیں ہے اس بلندی تک جناب. مادر حسنین ہے بنت نبی ہے فاطمہ. مادر حسنین ہے بنت نبی ہے فاطمہ. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دیں اپنی عظمت کی دلیل. آپ تمام لوگوں کی طرف سے یہ پیش کر رہا ہوں یہ شعر تمام عزادار کی طرف سے کہ اس سے بڑھ کر عظمت کی دلیل شاہ کا ماتم رہی ہے فاطمہ. اس سے بڑھ کر اور کیا دیں اپنی عظمت کی دلیل شاہ کا ماتمدار ہم کو کہہ رہی ہے فاطمہ. اور شاہ کا ماتمدار ہم کو کہہ رہی ہے فاطمہ. ایک درود پڑھنے والے محمد کی ذات پر بس سماعت فرمائے شہزادی کے حوالے سے ہی کہ باخدا حاکمِ کون و مکان ہے زہرا. شہزادی کی عظمت سماعت فرمائے
کہ بخدا حاکم کونو مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا۔ شہزادی کی عظمت میں شعر سماعت ہوئے کہ بخدا حاکم کونو مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا، مصر حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سماعت کریے گا کہ بخدا حاکم کونو مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا، مصر ہے زہرا، شبیر کی ماں ہے زہرا، دی ہے شبیر کی ماں ہے زہرا۔ میں کیا حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ جزاک اللہ زاہد صاحب شہزادی کونین کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ سارے لوگ پڑھ لیں، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، چونکہ ایک شعر پڑھو تو بھی اتنا ہی ثواب ہے اور 10 شعر پڑھے تو بھی ثواب اتنا ہی ہے۔ نام لکھا جانا چاہیے کہ شہزادی کی نوکری سب لوگ کر رہے ہیں۔ آئیے میں آگے بڑھاتا ہوں کہ سورج پسے لباس ادا غمزدہ رہے۔ ضروری نہیں 20 شعر پڑھے جائے، 2 شعر، 1 شعر میں بھی سارے لوگ آمادہ ہو جائے۔ نورین بھائی باورچی سارے چاول پورا دیکھ کا چاول اٹھا کے نہیں دیکھتا، ایک چاول سے پتہ لگا لیتا ہے چاول کیسا ہے۔ سنیے کہ سورج پسے لباس ادا غمزدہ رہے، سورج غمزدہ رہے، زہرا کا ذکر ہو تو اندھیرا گھنا رہے، زہرا کا ذکر ہو تو اندھیرا گھنا رہے، کہ زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے یہ دھیان، زہرا کی منقبت میں یہ دھیان، زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے یہ شکریہ، زہرا کی منقبت میں ہمیشہ رہے یہ دھیان، لفظوں کا احترام کا پردہ پڑا رہے اور جاری رہے سوال۔ شعر سنیں کہ جاری رہے قاسمین سے، جاری رہے سوال فدا قاسمین سے، میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے۔ اور شعر سنیں کہاں تک آواز جا رہی ہے کہ میری صدا کے بعد، شعر سنیے گا، میری صدا کے بعد تمہاری صدا رہے، اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک۔ شہزادی کی عظمت کے لیے شاید اس سے بڑا شعر آئے۔ آرزو صاحب، نقی صاحب، سارے لوگ، نورین بھائی خاص کر کے، شاید شہزادی کی فضیلت میں اس سے بڑا مصرع ہے کہ اتنی بلندیوں پہ ہے ذات پاک، کہ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک۔ شکریہ۔ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے۔ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے۔ اتنی بلندیوں پہ ہے زہرا کی ذات پاک، وہ جس کے بعد صرف خدا ہی خدا رہے۔ اتنی انشاءاللہ منزلیں آئیں گی، سلسلہ تو جاری رہے گا جیسے جیسے آپ آمادہ ہوں گے۔ نزیل عباس آپ کے روبرو ہو رہے ہیں، مل جل کے ایک صلوات باوض بلند ارشاد فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اٹھ گئی تیغ علی ابن علی کے ہاتھوں، اٹھ گئی تیغ علی ابن علی کے ہاتھوں، ہر ستمگر کے لیے وقت زوال آیا ہے۔ اٹھ گئی تیغ علی ابن علی کے ہاتھوں، ہر ستمگر کے لیے وقت زوال آیا ہے۔ خون کی بات ہے کیا ہوگی سروں کی بارش، خون کی بات ہے کیا ہوگی سروں کی بارش، آج عباس کے آقا کو جلال آیا ہے۔ خون کی
ارے کچھ ہم رہیں یا نہ رہیں بدر بھائی، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مولا ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں ذکر کے۔ جی ہمارے ثواب کے لیے ذریعہ ہے سب۔ آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب آصف اعظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سمٹ جائے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ آصف اعظمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ ایک سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے۔ جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے، تو ماں کی آغوش سے ہی سیکھا ہے ماتم کرنا۔ قضا بند کا شعر ہے، سماعت فرمائیں حضرت، کہ ماں کی آغوش سے ہی سیکھا ہے ماتم کرنا، ہے ازا رسم تو بتلائیے فطرت کیا ہے۔ ماں کی آغوش سے ماتم کرنا ہے ازا رسم تو بتلائیے فطرت کیا ہے، جسے کہیے وہ ہے دین اسلام۔ ماں کی آغوش سے ماتم کرنا ہے ازا رسم تو بتلائیے فطرت کیا ہے۔ دین فطرت جسے کہیے وہ ہے دین اسلام، اب نہ کہیے کیا ہے، تو مان لیں ہم بھی کہ ہیں گریہ و ماتم بے فیض۔ مان لیں گریہ و ماتم بے فیض، ارے کوئی رسالت کیا ہے۔ مان لیں ہم بھی کہ ہیں گریہ و ماتم بے فیض، کوئی سمجھا دے ہمیں اجر رسالت کیا ہے، تو شرک و بدعت کے یہ فتوے نہ سنائے وائز۔ شرک و بدعت کے یہ فتوے نہ سنائے وائز، ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نیت کیا ہے۔ فتوے نہ سنائے وائز، ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نیت کیا ہے، تو ہے عمل اس کے قبول جس کی نمازیں مقبول۔ سماعت فرمائیں حضرت قضا بند کا شعر، کہ ہے عمل اس کے قبول جس کی نمازیں مقبول، ہو نمازیں ہی قبول اس کی ضمانت کیا ہے۔ ہے عمل اس کے قبول جس کی نمازیں مقبول، ہو نمازیں ہی قبول اس کی ضمانت کیا ہے، تو ذکر کہ ہے عمل اس کے قبول جس کی نمازیں مقبول ہو اس کی ضمانت کیا ہے، تو ذکر شبیر کرو تاکہ نمازیں ہوں قبول، ورنہ سوچا ہی کرو گے کہ شفاعت کیا ہے۔ شفاعت کیا ہے، تو سن کے اکبر کی اذا آ گئے ہر جانب شے۔ مولانا موصوف کے استقبال میں ایک باواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضور اجازت۔ تو سن کے اکبر کی اذا آ گئے ہر جانب شے۔ ساتھ سوال شعر کہ سن کے اکبر کی اذا آ گئے
آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا ہے. کیا ہے تو 14 جلووں کی زیارت کا وہ دن ہوگا شعور. سماعت میں ازش کہ 14 جلووں کی زیارت. ارے عید قیامت کیا ہے؟ ہم علی والوں کی ہے عید قیامت کیا ہے؟ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ بھائی. جناب آصف اعظمی صاحب، ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کا بہترین کلام پیش فرما رہے تھے. آئیے حضرات، وقت بھی رفتہ رفتہ میں کوشش ہمیشہ میں نے یہ کیا کہ جو وقت دیا گیا اس سے پہلے ہی وقت پہ بہرحال 2 منٹ اس کے بعد قبلہ ہوں گے ممبر پہ. آصف صاحب نے جہاں بیان چھوڑا ہے ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کا، سن کے اکبر کی ادا آ گئے ہر جانب شہ. آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا ہے. ایک شعر انہوں نے جو چھوڑ دیا ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کا قیمتی شعر میں پیش کیے دیتا ہوں کہ سن کے اکبر کی ادا آ گئے ہر جانب شہ. آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا ہے. دیکھیں جنت سب کو چاہیے، کوئی گڑ گڑائے گا، کوئی گزارش کرے گا. شعور اعظمی صاحب نے کہا کہ ہم علی والے کیا کریں گے کہ گوہر اشک ادا لایا ہوں دامن بھر کے. گوہر اشک ادا لایا ہوں دامن بھر کے. بول رضوان تیرے خلد کی قیمت کیا ہے. 14 جلووں کی زیارت کا وہ دن ہوگا شعور. ہم علی والوں کی ہے عید قیامت کیا ہے. بس آخری 2 منٹ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم علی والوں کی ہے عید قیامت کیا ہے. بغض پیغمبر اسلام سے گر تم کو نہیں. ٹاپک پہ لا رہا ہوں جو مجلس کا ٹاپک بھی ہے، آپ حضرات بہرحال جانتے ہیں کہ بغض پیغمبر اسلام سے گر تم کو نہیں. تم کو معراج چھپانے، تم کو معراج کیا ہے. تم تو بتاؤ گے مگر زہرا بتلائے گا زہرا کی فضیلت کیا ہے. زہرا آخری 2 شعر پوری توجہ. زہرا بتلائے گا زہرا کی فضیلت. دربار میں جانا دربار میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ جانا دربار میں ایک درس تھا دنیا کے لیے، ورنہ معلوم تھا نیت کیا ہے. آخری شعر ورنہ معلوم تھا نیت کیا ہے. ورنہ شعر سنے بھائی کہ کچھ کے تھی نقابیں کچھ کے چہروں سے ہٹانی تھی نقابیں. ورنہ فاطمہ زہرا کو میراث کی حاجت کیا ہے. فاطمہ کچھ کے شکریہ کچھ کے چہروں سے ہٹانی تھی نقابیں. ورنہ کیا مجلس کا عنوان؟ بہرحال عنوان کیا باغ فدق کے عنوان سے ہے. بہرحال جو یہ خمسہ ہوگا حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جس کا عنوان ہے باغ فدق. انشاءاللہ قبلہ 5 دنوں تک پوری طرح سے خطاب فرمائیں گے کہ کچھ کے چہروں سے ہٹانی تھی نقابیں. ورنہ فاطمہ زہرا کو میراث کی حاجت کیا ہے. جانا دربار میں ایک درس تھا دنیا کے لیے، ورنہ کم ظرفوں کی نیت کیا ہے. معلوم تھا کم ظرفوں کی نیت کیا ہے. حضرات جیسا کہ پچھلے سال بھی میں نے کوشش کیا تھا اور آئندہ بھی کوشش رہے گی، آپ حضرات جلدی تشریف لے آئے تو 9:15 تک انشاءاللہ قبلہ کوشش کروں گا کل ممبر پہ تشریف لے آئیں گے. آپ حضرات جلدی آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت قبلہ کو ملے، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. بڑے ادب کے ساتھ بس خلوص گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا حجت الاسلام وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے ممبر پر تشریف لے آئے. آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. اس سائڈ سے لگائیں جی یہ ہے نا.
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات بر محمد وآل. آپ حضرات سے گزارش ہے جو میں نام گنا رہا ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرما دیں. شیخ محمد کلیم مرحوم، شاعر اہل بیت مہدی اعظمی صاحب مرحوم، شیخ محمد ابراہیم عرف معصوم رضا مرحوم، منا کربلائی مرحوم، سید مرتضیٰ مرحوم، مقبول خاں مرحوم، ممتاز حسین محمد آبادی مرحوم، سید آل حسن مرحوم، ابرار خاں مرحوم، سید علی امام اور منا بھائی سائیکل والے مرحوم، ان کے لیے ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت. یہ شہادت کیوں کہا، وفات کیوں نہیں کہا، 5 دن ہے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. بی بی کی المناک شہادت. عمر تھی شہزادی کی 18 برس، اور اسی مناسبت سے اللہ توفیق دے ان لوگوں نے 18 مجلسیں شہزادی کی شہادت کے موقع پر منعقد کرنے کی تیاری کی ہے، جس میں 5 مجلسیں یہ شروع کی. توفیق الہی شامل حال ہوئی جو میرے حصے میں آئی، اس لیے کہ یہ کوئی اینٹھن کی جگہ نہیں ہے
घमंड की जगह नहीं है, शुक्र का मकाम है कि उस माबूद ने इस लायक समझा कि तुमको 5 मजलिसों के लिए मुंतखब किया। इसका जितना शुक्र अदा करे आदमी उतना कम है। तो हमारे साहिल साहब जो हमारे हमवतन भी हैं ज़िलई एतबार से, उन्होंने जो है वो, हालांकि मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा यार वक्त कम है और ये इन्वान जो है उसके लिए वक्त दरकार है, आदमी मेहनत करे, तैयारी करे, आँव बाँव बकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वो है ना कि वो एक रिवायत है, वो रिवायत करें, एक दुआ का फ़िक्रा है मौला के दुआ कुमैल में, कम मिन सनाइन जमील लस्त अहलन लहू नशरता, पालने वाले कितनी तारीफ़ें ऐसी हैं जिसका मैं मुस्तहक नहीं हूँ लेकिन तूने उड़ा रखी है, समझ गया। तो वही हाल कुछ इस जाहिल के साथ है कि आता जाता खाक नहीं, अब इन लोग पता नहीं क्या समझते हैं। तो अब वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलिए एक मजलिस पढ़ लीजिएगा, जो पूरी बात है। अब एक दिन देखा पोस्टर तो उस पर बाकायदा लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया कि ये क्या किया, अरे भाईजान आपके लिए चलता है। तो फैक्ट ये है कि जिस दिन से मैंने वो पर्चा देखा है, किसी दिन फैज़ाबाद में बैठने का वक्त राह चलते तो किताब तो नहीं पढ़ी, दिमाग चलाया है, समझ गया। तो दिमाग चलाने में ये हुआ कि अब इसको ज़रा सा बढ़ाया जाए, उसमें वो भी आ जाएगा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत क्या थी और उनके साथ क्या किया गया, अगर इस इन्वान को इस तरह कर दिया जाए तो उसमें वो आपका फदक भी आ जाएगा। और मुझे ख़ुद ये नहीं पता कि खालिस फदक पर 2 दिन होगी, 1 दिन होगी, 3 दिन होगी, वल्लाहु अहम। लेकिन आज जो मुक़द्दमतन बात शुरू होगी, आप भी कहेंगे साहब उस मौजू से इस आयत का क्या रब्त है। रब्त तो बनाने से बनता है ना, तो वो रब्त बनेगा इंशाअल्लाह। अगर आज समझ में नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं समझ में आया तो परसों आएगा। इसलिए कि जब बात फदक की आएगी तो मामला सिर्फ फदक तक थोड़ी है, नहीं पहुँचे आप। फदक जो है वो गांव था, उसको मैं पूरा बताऊंगा कि आज 1975 तक की रिपोर्ट मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह कि फदक के झैल में कितने गांव आते थे, उसकी सन 75 तक कितनी आबादी थी, वो सब इंशाअल्लाह उस दौर में आएगा, उस झैल में आएगा। लेकिन मसला ये है कि एक वो रिवायत है ना कि अगर कोई आदमी अस्तगफिरुल्लाह कहता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया और वो आगे कहता है कि साहब गलती हो गई, माफ़ कर दी, निकल जाओ तुमको नहीं माफ़ करेंगे। और वो आदमी जब कहता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह तो फरिश्ते हंसते हैं, आपसे मिलिए, आप खुद तो माफ़ करना जानते नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहने आए हैं, है ना। तो ये मसला हर मौजू में होगा कि फदक पढ़ने से पहले हम ये तय करें हमने तो किसी का नहीं मारा है, और अगर कोई किसी का हक मारता है तो उसका हश्र क्या होगा, पहले ये बात होगी फिर फदक तक जाएगी। सलवात दर मोहम्मद। तो अब इस साल में जाने के लिए कि हमने तो किसी का नहीं मारा है, आज इस पर बात नहीं होगी, इसलिए कि जनाब फातिमा का जिक्र तो रोज़ होना है ना। लेकिन आगाज़ आज करते हैं। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है नहायत मशहूर है, आप हजरात ने सुन रखा है। अच्छा, पहला दिन है मजलिस का, तो जनाब फातिमा के नाम पर खाना खिलाना पिलाना ये सब का सवाब क्या है ये भी बयान हो, ताकि 18 दिन तक किसी के दिल में आ जाए कि यार हम भी कर लें। तो ये सब चीज़ें सारा समझ करके अच्छी सलवात पढ़ी और मजलिस शुरू की जाए। जिस आये करीमा की तिलावत की है, इरशाद हज़रत हक़ होता बहुत मशहूर है, सबको याद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिक़ीन। और बात तक़वे की नहीं है सिर्फ,
بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ دو چیزیں ہیں جو آج گفتگو ہوگی اس آیہ کریمہ میں. ایک ہے تقوی اور پھر ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہلکا سا اشارہ کروں, کل اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی کہ تقوی کہتے کس کو ہے. واٹس ڈیفینیشن آف تقوی. تقوی کی تعریف کیا ہے, تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تقوی کی پریبھاشا کیا ہے, تقوی کہتے کس کو ہے. کوئی کہتا ہے کہ تقوی جیسے بارش ہوتی ہے نا, پھسلن ہوتی ہے, تو اگر بے توجہ ہو کے چل پڑے تو پھسل جائیں گے, ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے, تقوی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو اچھے سے دے دوں کہ ایک صاحب نے فیض آباد میں نئی گاڑی خریدی. اچھا, ہمارے پاس تو گاڑی واڑی ہے نہیں, ٹیکسی سے جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو فون کیا کہ بھائی کوئی کہنے لگے وہ مولوی صاحب آج تو نئی لی ہے ہم نے, اور یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں. بڑا اچھا ہوا فون آ گیا آپ کا, غدیر کی محفل میں جا رہے ہیں آپ, بس مولا کے نام پر آج بسم اللہ کر دیجئے. تو نئی گاڑی اور ڈرائیور بھی جو انہوں نے رکھ دیا اسے 19-20 سال کا. آپ دیکھیے, آپ گاڑی بھی نئی اور ڈرائیور بھی ینگ. اب وہ صاحب ہمارے یہاں نیا بنا ہوا ہے پوروانچل ایکسپریس, تو 120-140 کوئی میٹر ہی نہیں ہے. تو اب صاحب وہ چلے دھیرے دھیرے 100-150 160. میں نے بھیا رک جاؤ, نہیں رک رہا ہے لڑکا. وہ اس کو میں نے سنانا شروع کیا کہ ایک جگہ اسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یوں کاٹ کے جسم لاش نکالی گئی. یہ لاکھ تبلیغ کر دی میں نے, ان کی صحت پہ اثر نہیں ہونا تھا. اچانک ہم نے کہا بھیا کہ اب یا اللہ تیرا سہارا ہے, سونے کے لیے اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں. کتاب نکالی, سو گئے کہ اب جب مرنا ہی ہے تو سوتے میں مر جائیں گے, چھوڑو جائے گا. سمجھا, بیلٹ لگائی, کتاب کھولی, 2 منٹ کے بعد شروع ہو گئے. اے صاحب 150 کی اسپیڈ میں جو لڑکا تھا اچانک چی کر کے میری آنکھ کھل گئی, اور وہ صاحب کانٹا یوں آ کر کے 10 پہ پہنچ گیا. میں نے کہا یار اتنی تبلیغ میں نے تم کو کی, تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, اور یہ اچانک کیا ہو گیا. کہ سامنے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ, تو سامنے دیکھا موٹا 2-3 لگاتار وہ بریکر بنا ہوا تھا. تو ہم نے کہا یار میں تم سے فریاد کرتا رہا, تم نے نہیں سنا, اور یہ بے جان لکیر سے تم ڈر گئے. میری بات کا اثر نہیں ہوا اور بے جان لکیر سے تم ڈر کے کہنے لگے مولوی صاحب یہی تو ہے, آپ مجلس پڑھیے, آپ کو کیا پتا ڈرائیوری کیا ہے. ہم نے کیوں, کہنے یہ بے جان لکیر نہیں ہے, یہ جان لے لیتی ہے. ہم نے کیوں, کہنے یہ بریکر ہے. میں نے کہا چاہے جو کہو. کہ صاحب کدا دیتا, میں کدا دو. کہنے صاحب کدا دیتا, نئی گاڑی ہے, یہ ٹوٹ جاتا وہ ٹوٹ جاتا. ہم نے کہا تم سے مطلب, تمہارے باپ کی گاڑی ہے, تم کو شام کو پیسہ ملنا ہے, بات ختم. تنخواہ ٹوٹے چاہے پھوٹے کا مسئلہ یہ نہیں کہ ٹوٹے چاہے پھوٹے. شام کو مالک پلٹ کے پوچھ لے گا یہ ٹوٹا کیسے. کچھ سمجھ میں آیا. لاکھ تقریر ہم نے کر دی, اثر نہیں ہوا. جس وقت یہ احساس ہوا کہ اگر ٹوٹے گا تو مالک کو جواب دینا ہے. بعض کہتے ہیں تقوی اسی کیفیت کا نام ہے کہ مولوی صاحب ہوش میں رہو, ایک دن مرنا ہے, مالک کو جواب دینا. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی آپ کو. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, تو سب نے اپنا الگ, کوئی جو ہے وہ ناخن گڑا کے چلنے کو کہتا ہے, کوئی یہ بریکر والی مثال دیتا ہے, لیکن سب کی مثال اپنی جگہ الگ. ٹھیک تھی آپ کو سمجھ میں, لیکن جو بات امام کہہ دیں گے نا,
تو امام سے بڑا تو کسی کا کلام ہے نہیں. وہ ایک مثل مشہور ہے، کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو بھیا ٹائم زیادہ نہ لو، دنیا کو بکنے دو کیا کہتی ہے، یہ بتاؤ ہمارا امام کیا کہتا ہے. تو اب روایت کہتی ہے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کی تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. امام نے ایک لائن میں جواب دیا، اسی میں کتاب میں ہے، زبانی سناتا ہوں وقت کم لگے گا. لا یراک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو اس کی تفسیر میں ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے ایک لائن کی تقوی کی مثال و تعریف. امام نے فرمایا کیا؟ واجب بولیے چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل. اس میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو کھانا پکانا آتا ہو؟ علی امام بھائی آپ بتائیے. دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسی لیے نہیں کہا کہ اس میں کوئی باورچی ہے. باورچی ہونا اور ہے، جانکار ہونا اور ہے. جانکار کی پوچھ رہا ہوں نا. 10 کلو چاول اور 10 کلو جو ہے وہ گوشت میں نمک کتنا پڑے گا؟ چلیے سالن میں نمک کتنا پڑے گا 10 کلو گوشت میں؟ 100 گرام. 100 گرام نا. لیکن اسی 100 گرام سے لذت دوبالا ہو جاتی ہے نا. وہی 100 گرام نہ رہے تو آپ سارے مسالے ڈال دیجئے، کوئی فائدہ. کہتے ہیں کہ یہی حالت ہے گناہ چھوڑنا اور واجب پر عمل کرنا. میں جملہ سناتا ہوں، حدیث ہے پیغمبر کی، فرماتے یکفی مع البر من الدعاء مع البر، کہ نیکی کے ساتھ یعنی گناہ نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، اس کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. نہیں ٹائم ہے بیٹھ کے 2 پارہ قرآن مت پڑھو، چلے گا، مگر حرام کام مت کرو جو دین سکھا. مثال کے طور کے اوپر نماز شب، دیکھیے میرے پیشانی پہ دیکھیے، آپ کو کہیں نشان دکھائی دیتا ہے نا، لیکن ساحل بھیا کو دیکھیے ہے نا ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب نماز شب وغیرہ 17 رکعت پہ تھوڑا ہی نشان پڑے گا، تو آدمی کریرے پڑھے گا تب ہے نا نشان پڑے گا. تو اب صاحب نماز شب کے فضائل وہ ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. امام کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. نماز شب رزق کی ضمانت ہے. ایک یہ نماز ایسی ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ قضا کی فضیلت زیادہ ہے ادا کے مقابلے میں. دیکھیے بات سمجھ، یہ نہیں کہ اب روز قضا کرنے لگے آدمی. اتفاقاً نیت ہے کہ نماز شب پڑھنا ہے. کہیں تھکے وکے تھے، آنکھ نہیں کھلی، اب جو آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی صبح کی، تو نماز شب کا وقت گیا نا. نماز صبح پڑھنے کے بعد لاؤ یار قضا کر لیں. اللہ فرشتوں سے کہتا دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، میں نے واجب نہیں کیا تھا، تب بھی یہ اس کی قضا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر. ہو گئی بات. تو اتنے زیادہ جو ہے وہ. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، صلوات شیطان جو ہے خالی نماز چھوڑواتا نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے، کبھی کبھی شیطان نماز پڑھواتا ہے. صلوات درما. ہاں کیوں؟ یہ بہت مزیدار بات ہے.
ایک بزرگ عالم تو اپنا قصہ سناتے ہیں صاحب کہ وہ میری آنکھ نہیں کھلی نماز شب کے لیے، تب تک میں نے دیکھا کوئی میرا پیر ہلا رہا ہے، اٹھو نماز پڑھو جو ہے شب کی. میں اٹھا کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ شیطان نے جگایا کہ نماز شب پڑھ لو. تو انہوں نے کہا سمجھتے ہو شیطان نے کیوں مجھ سے کہا نماز شب پڑھ لو؟ اس لیے کہ اگر میں نہ پڑھتا تو ایک دن چھوٹ جاتی تو اندر سے احساس ہوتا ہے یار چھوٹ گئی، اپنے کو حقیر سمجھنے لگتا. شیطان سوچتا کہ اب تو یہ پڑھ ہی رہا ہے تو ایسا کرو کہ اتنا پڑھے کہ گھمنڈ آ جائے اس کے. صلوات درما غور سمجھے آپ، سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں آئے؟ ہاں. تو کبھی شیطان نماز چھوڑواتا ہے اور کبھی نماز پڑھواتا ہے کہ گھمنڈ آ جائے. خوب تو اب جو ہے وہ ہم نے صاحب اتنے فضائل سنے نماز شب کے. اب صبح تو آنکھ کھولنا اتنا وہ نہیں ہے، لاؤ مولوی صاحب آدھی رات کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ہاں تو رکو یار پڑھ ہی کے سوتے ہیں. تو اب صاحب وہ نماز شب کے چکر میں 12 بج گیا. اچھا کبھی کبھی ہوا چلتی ہے، یہ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی دل چاہتا مسجد میں آئے 4 رکعت پڑھو بھاگو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اور کبھی ہوتا ہے کہ جب کتاب لے کے بیٹھے لاؤ یہ بھی پڑھ لیں، لاؤ یہ بھی پڑھ لیں، لاؤ یہ. امام کہتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کی ہوا چلتی ہے، اور جب یہ کیفیت ہو تو اس کو غنیمت جانو، جتنا دعا کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. تو آپ صاحب جو ہے وہ اس دن یہی ہوا ہمارے ساتھ، لاؤ یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں. معلوم ہوا صاحب 1:30 بج گیا، دعا نماز کرتے سو گئے. آنکھ کھولی تو سورج نکل آیا، صبح کی نماز غائب. دین کیا کہتا ہے؟ نماز شب مت پڑھو چلے گا مگر صبح کی قضا نہ ہونے پر. دین سمجھنے کی ضرورت ہے. صلوات در محمد. اب آ گئے آپ، تو میں اس پر کل انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. آج یہیں پر واپس چلتا ہوں، جناب فاطمہ پہ کچھ اور عرض کرنا. تو کیا ہوا؟ 2 چیزیں ہیں اس آیہ کریمہ میں، ایک کا نام ہے تقوی اور ایک کا نام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہو گئی بات. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ آدمی گناہ نہ کرے اور واجب چھوٹنے نہ پائے، یہ ہے تقوی. اس پر تفصیل کل انشاءاللہ. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بدر بھائی. جھوٹ تو آپ بولتے نہیں ماشاءاللہ، سچے ہیں. تو جب سچے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، یہی نا مطلب ہوا. ساحل صاحب آپ جھوٹ تو بولتے نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. آپ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت ہیں، تو کیا ایسے سچوں کا اچھا کہا ہے کو کسی کے ساتھ ہو جائیں بھائی؟ ہم خدا ہی جھوٹ نہیں بولتے تو ہم اپنے ساتھ ہو جائیں. کہ تم جس کو سچا سمجھتے ہو وہ اور ہے، اللہ جس کو سچا سمجھتا ہے وہ اور ہے. ہمارا اچھا اور ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات اور کل صاحب جب اللہ میاں بتانا چاہیے کہ سچے کون ہیں، کہ اللہ میاں ایسے تھوڑے بتاتے ہیں ڈھونڈو. اللہ میاں نے بتایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا ہے، مگر یہ تھوڑے حلوائی کی دکان گئے 10 روپیہ دیا اور لے کے چلے آئے. جی نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. کہ قرآن ملے گا؟ میں نے کہا بالکل ملے گا. قرآن کی جو تفسیریں ہیں اس کی قسمیں بہت ہیں. ایک تفسیر ہے حدیث کی، جیسے آپ نے کوئی آیت پڑھی اس کے ساتھ کہا امام یہ فرماتے ہیں، بات ختم ہو گئی. جیسے آپ نماز روز پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کے ساتھ مت رکھنا جو مغضوب ہیں، گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو یہ مغضوب کون ہے؟ گمراہ کون ہے؟ کہ امام فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ. ہو گئی بات. تو ایک تفسیر ہے کیا؟ حدیث کے ذریعے. ایک تفسیر ہے ادبی، ادب کے ذریعے سے. وہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں. ادبی تفسیر ہے. مثلا چلیے 5 منٹ لگے گا. صلوات در محمد. بہت مزیدار بات ہے. تو
صاحب جو مجلس ہم نے کل پڑھی وہی آج پھر پڑھنے لگے تو وہاں سے مجمع کم ہونے. چلو یار چھوڑو. اچھا شاعروں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے, ان سے کہہ کے پڑھوایا جاتا ہے کہ وہ والا پڑھ دیا ہے تو اب وہ مجمع کم ہونے لگے. کیوں؟ کیسا وہ کل والا تو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ریپیٹ نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات ہم کہہ دیں, ابھی جتیندر فتندر کیا سمجھیں گے کہ قرآن کیا ہے. صلوات در ایک ارے بات نکل ایک سن لیجیے. صلوات در محمد. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ابھی آپ نے اگر کچھ لوگوں نے آن لائن دیکھا ہوگا تو میں تو 2 نشستوں میں گیا ہوں, بقیہ نہیں ٹائم ہو پایا, لیکن گاڑی واڑی میں آن لائن سنا. تنظیم میں اسی پہ کانفرنس چل رہی تھی تو مقالات ایک سے ایک واقعی بڑے زبردست ہیں کہ صاحب کارلائل نے جو ہے وہ رسول اللہ کے متعلق کیا کہا ہے, اور جواہر لال نہرو نے کیا کہا ہے, اور مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے, اور لبنانی فلاں عالم نے کیا کہا ہے, اور فلاں پڑھے لکھے لوگ. ہمارا نمبر آیا, ہم نے کہا بھیا ہم جاہل ہیں تو ہم سے سنو کہ جاہلوں نے کیا کہا ہے. صلوات بر محمد وعلا. سنیے بہت مزیدار ہے. ابھی تک آپ مقالے سن رہے تھے کہ رسول اللہ کو بولیے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے معصوم مرحوم کی مجلس یاد ہے آپ کو؟ رسول اللہ سے متعلق پڑھ رہا تھا نا, پتہ نہیں اس میں یہ بات ہم نے نقل کی کہ نہیں نقل کی کہ حجاج ابن یوسف, پہلے آپ یہ سنیے یہ کتنا بڑا جاہل ہے. صلوات در محمد. پہلے یہ سنیے, یہ بات تو یقین ہے کہ نہیں کہا تھا. پہلے یہ سنیے کہ حجاج کتنا بڑا جاہل ہے. قرآن میں جناب نوح کا قصہ ہے کہ جب طوفان آیا اور سب ڈوبنے لگے تو اپنے لڑکا بھاگا تو جو اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. انہ عمل, حججوا پڑھ رہا تھا یہی آیت, یہیں آ کے پھنس گیا کہ یار اس کو کیسے پڑھیں. انہ عمل غیر صالح, انہ عمل غیر صالح, انہ عمل غیر صالح. پھنس گیا کیا پڑھیں. عمل. فبعث حرسی, اس نے ایک سپاہی کو بھیجا, جائے کون مولانا پکڑ کے لیا بتاوے کیسے پڑھنا ہے. یہ جہالت سمجھ میں آ گئی نا آپ کے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ گیا صاحب, وہ بیچارہ کوئی قاری صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے علامہ پکڑ کے لے آئے, تب تک وہ اٹھ گیا تھا. وہ جا کے سپاہیہ نے کہا کہ صاحب مولانا صاحب آ گئے. کہا بند کر دو, بند کر دو. وہ بیچارے حافظ جی جیل چلے گئے, 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے. سنیے آپ, سمجھ گئے آپ. ہاں 6 مہینے تک جیل میں رہے. وہ کتاب اس سال نہیں لایا ہوں لیکن آپ کو تو ابر ہمارے اوپر اعتبار رہی. 6 مہینے کے بعد یہ گیا ایسے ہی جیل میں ٹہلنے کے لیے. تو مشہور شخصیت تھی, بڑے لوگ تھے. ارے آپ کیسے یہاں؟ کہنے لگے نوح کے لڑکے چکر میں ہیں یہاں. اچھا تب یاد ہے. کہنے لگے چھوڑو چھوڑو چھوڑو. کہنے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حجاج کتنا بڑا جاہل ہے. منبر میں بیٹھتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھنا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. سنیے آپ. خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو. کہتا تبا لہم, اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے. معاذ اللہ. کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو, ہے نا. حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک, طواف ہی کرنے کا شوق ہے تو عبد الملک کے قبر کا طواف کیوں نہیں کرتے. ہو گئی. اس کے آگے سنیے, بے شمار کے آگے. الا یعلمون, ہمیں ان کم بختوں کو نہیں معلوم ہے ان الخلیفۃ خیر من رسول, خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے.
یہ کس نے کہا؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ چاہے کارلائل ہوں، چاہے جارج جرداق ہوں، چاہے مہاتما گاندھی، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ قرآن، وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. جس کو عمل پڑھے کہ عملہ پڑھے نہیں آتا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلیفہ. اس کا مطلب ایک قانون مل گیا کہ جو رسول اللہ کے خلاف بولے سمجھ لو وہ جاہل ہے، چاہے حجاج ہو، صلوات بر محمد چاہے جتنے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو یہی چیز آگے چلے گی کہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی اچھی خاصی صلاحیت کی ضرورت ہے. حجاج جیسا جاہل نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ کیا ہے. تو جب لوگ دنیا کے چکر میں رسول اللہ کو نہیں سمجھ پائے تو رسول اللہ کی بیٹی کو ان کا حق کیا دے؟ یہ کڑی سے کڑی جڑے گی انشاءاللہ دھیرے دھیرے. خوب، تو اب قرآن کی تفسیر کے طریقے بولیے الگ الگ ہیں. تو ایک تو یہ ہوا، ایک ہے ادبی تفسیر، ایک ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتا ہے. مثلا یہاں ایک آیت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مثال کے طور پر سب کو یاد ہے، کوئی نئی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، لا یمسہ، ہاں زور سے ماشاءاللہ، الا کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. ہاں، یہ مت چھو نہیں، لا یمسہ، اس کو چھوئے گا نہیں کوئی، الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے. چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے لوگ؟ چھوتے ہیں نا. تو آج تک سنا کہ فلانے نے نجس حالت میں قرآن اٹھا لیا پتھر ہو گئے؟ ہم نے تو نہیں سنا. اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے. کہ صاحب قرآن تو کہہ رہا نہیں چھو سکتا، ہمارے یہاں جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اٹھا لیتے ہیں قرآن، چھو لیتے ہیں، پتہ نہیں پاک ہے نہیں پاک ہے. کہ یار تم مس کا مطلب ہے نہیں سمجھے. مس کا مطلب ہر جگہ چھونا تھوڑا ہوتا ہے. صلوات بر محمد جناب مریم کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، آدمی کی شکل میں. اور مریم نے کہا ہائے 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 ہائے، اور پردے دار عورت کوئی آدمی آئے گا تو ہڑبڑائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ٹینشن نہ لو، ہم آدمی نہیں ہیں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ آپ کو بیٹا دے دیں. کیا بیٹا؟ میرے ولم یمسسنی بشر، مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوئے نہیں ہے. چھونے سے لڑکا ہوتا ہے؟ بولیے علی امام صاحب. اس کا مطلب کیا یہاں مس کے معنی؟ مس کے معنی خالی چھونے کے نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں یہاں مس کے معنی ہے اس تصرف کے، حق کے تصرف کے. تو اب وہاں بھی کیا ہوگا؟ مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے. کیا ہے؟ اتنی اونچان پر ہے اس کے معانی کہ لا یمسہ، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے طاہر لوگوں کے. چلیے ٹھیک ہے صاحب، یعنی اگر ہم پاک ہو جائیں تو سمجھ جائیں گے. گئے صاحب 2 بیر غسل کر کے آ گئے، 3 بیر کپڑا غوطہ کر کے اب قرآن اٹھائیے، سمجھ میں آئے گا کہ اب تو پاک ہیں؟ اگر وہ مانا ہے تب بھی کہ یار بات تو وہی ہے، تم پاک لوگ، تم جس کو پاک سمجھتے ہو وہ پاک نہیں ہے. کہ پھر پاک کہے کہ تو اللہ بتائے کون پاک ہے. کہ الگ الگ پڑھو گے نہیں سمجھو گے، ایتیہ ملا کے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے کہا کہ پڑھو لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب
दोनों आयत मिला के पढ़ी, मतलब समझ में आया? कुरान का सही मतलब कोई बता ही नहीं सकता सिवाय, तो इसका मतलब यह है हम जिसको पाक समझ रहे हैं यहां वो मुराद नहीं है। वैसे ही इस आयत में सच तो ये भी बोलते हैं, सच तो ये भी बोलते हैं, सच तो ये भी बोलते हैं, लेकिन हम जिसको सच्चा समझते हैं उसके साथ की बात नहीं है। कुरान किसको सच्चा कहता है? का जब कुरान, तो कुरान बतावे सच्चे कौन है? का कुरान ने बताया है और नाम लेके बताया है। सलवात बर मोहम्मद वो एक हवा। देखिए हम लोग जो है, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, कहीं तो देहाती बोलते हैं, गांव की बोलते हैं, लेकिन वो ये वही लोग एतराज करते हैं जिनको देहात की जबान का वजन नहीं मालूम है। बाज जगहों पर देहाती अल्फाज में वो वजन है जो फसी जबान में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैं देहाती जबान पढ़ाने नहीं आया हूँ, वरना मैं आपको बताता कि इसका तर्जुमा करके बताइए आप, सलवात बर मोहम्मद, क्या मतलब निकलेगा। तो अब जो है वो नाम लेके कुरान मजीद ने, तो हमारे देहातों में एक लफ्ज बोला जाता है, लात के आदमी। आप बढ़िया जबान में कर दिए तर्जुमा तो इसका जाने हम, अच्छी उर्दू में तर्जुमा कर दिए तो हम जाने, बहुत उर्दू वाले हैं आप। तो कभी कभी ये होता है, देखिए शराफत बहुत अच्छी चीज़ है, सब्र बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये मंजिल आ जाती है कि लात के आदमी बात से नहीं मानते। यही हुआ। झगड़ा क्या था इस्लाम से, यानी रसूलुल्लाह से और ईसाइयों का। मैटर क्या था? मैटर ये था कि ईसाई लोग कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह ने समझाया कि नहीं भाई, वो अल्लाह के बंदे हैं। कि नहीं साहब, बेटे हैं तो बेटे नहीं है अल्लाह के, तो बाप कौन है? तो अल्लाह ने कहा इनसे कहिए भैया अगर यही बात है तो इन्ना मसला ईसा का मसले आदम, तो ईसा तो जो है वो छुटके बेटवा होंगे ना, आदम तो बिला अम्मा अब्बा के हैं, बड़े बेटे हो जाएंगे। लेकिन इनकी समझ में आखिर में कुरान ने कहा कि अभी सब ऐसे मानने वाले बात से नहीं है, तो अब इनसे कह दो आओ हो जाए। ये सुना नहीं हुआ? अब आयत पढ़ता हूं, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। पैगंबर कुरान नाजिल होने के बाद, ये इल्म से मुराद यहाँ कुरान है। फमन हाज्जक, जो कजबहसी करे, मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद, कुरान नाजिल होने के बाद भी अगर कोई कटबहसी करे तो आप उनसे कह दे फिर यार आओ हो ही जाए। फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कहो आओ तुम अपने लड़कों को लाओ हम, व निसाअना, तुम अपने औरतों को लाओ हम, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ और हम अपनी जानों को लाएं। सुम्मा नबतहिल, फिर आओ आज हो ही जाए। मुबाहला इसे कहते हैं ना। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर आओ जो झूठा हो, वो नजअल, हम यानी मतलब तू कहो झूठों पर लानत, हम भी कहें झूठों पे लानत, यही ना। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, यही तो हम कहते हैं भाई, झगड़ा ही नहीं है कोई भाई, गाली फक्कड़ मत दो। तुम भी कहो कातिलीन ज़हरा पे लानत, हम भी कहते हैं कातिलीन ज़हरा पे लानत, झगड़ा किस बात का? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए जी। यही तो हम लोग गांव में कहते पद में कौन चोरी, और ये हम अपनी जेब से तो कह ही नहीं रही। जो बात हमारे आपके बीच मुश्तरक है, इसलिए आप जिससे बात कीजिए ना, हम अहले बैत पे जान देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ। ये मुश्तरक नुक्ता है ना। जैसे कुरान ने क्या कहा, नजअल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन,
तू झूठे के बुरा मान समझा तो हम झूठे के बुरा समझी था, तो आओ तुम झूठे के बुरा कहो, हम झूठे के बुरा कहो, है ना? सीधी सीधी बात है। अहले बैत से मोहब्बत है, आप भी दुश्मनाने अहले बैत को बुरा कहिए, हम भी दुश्मनाने अहले बैत पर लानत करते हैं, तो झगड़ा कौन सी बात है? फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम अपने लड़कों को लाओ, हम अपने लड़कों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को, फिर तुम भी झूठों पे लानत करो और हम भी झूठों पे लानत। फनजअल लअनतल्लाहि, तो अब उधर से वो लोग किसको किसको लाए, हमसे वही मतलब है। इधर से कुल 4 आदमी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फातिमा और मौलाए। आप कुरान की तफसीरें उठाइए, कुछ जगह हैं जहां सुन्नी शिया एक तफसीर करते हैं, कम जगह हैं लेकिन हैं, मिन जुमला उसमें जहां सब एक हैं कि 4 से 5वां नहीं ले गए रसूलुल्लाह, वो ये आयत है। चाहे जिस मसलक की तफसीर उठा लीजिए आप, शिया कहेगा कि यही 4 लोग थे, सुन्नी कहेगा यही 4 लोग थे, अहले हदीस कहेगा यही 4 लोग थे, हैं हम्बली कहेगा यही 4 लोग थे, देवबंदी कहेगा, सब इसमें एक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि कितने लोग गए बोलिए? 4 लोग। और जब ये 4 लोग गए, अभी तो आस्तीन उल्टियां ही नहीं गई, अभी तो दुर्वे थे। और ये बाप रे बाप, ये भैया ये के है, ये लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर कह दें पहाड़ निकल लो धीरे से, तो अब यहाँ पर ये काम क्या था? आओ तुम अब झूठों पे लानत भेजो, हम झूठ, तो जो जम जाए वो सच्चा, यही ना होगा, और जो भाग जाए वो झूठा। अब मुबाहला में आन के जमा कौन का? जिनको रसूलुल्लाह लाए थे वो जमे, है ना? तो जिनको रसूलुल्लाह लाए थे वो जमे, तो अब कुरान के हिसाब से सच्चे कौन का? यही लोग ना। अब सबसे पूछो ये आए कौन थे, तो सब कहेंगे 4 ही थे, फातिमा, अली, हसन, हुसैन। तो अब अगर दोनों आयतों को मिला के पढ़िए, तो इसका मतलब कुरान ने बाम बनाम बताया नहीं बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो, व कूनू मा सादिकीन, यानी कूनू मा अली, कूनू मा हुसैन, कूनू मा हुसैन। साहिल साहब, आप सारा मजमा बताइए, आप लोग माशाल्लाह कैसा है भाई? आप लोग, आपको अच्छी लगेगी मेरी जबान ये? आप लोग कैसा है अगर पूछूंगा, है क्यों? कहा भाई इतने सब लोग हैं और उनको कह रहे हो कि आप लोग कैसा, नहीं तो क्या कहना चाहिए? कहा आप लोग कैसे हैं। तो मामूली से जाहिल मेंबरी से भी आप लोग ये बात पसंद नहीं करेंगे कि वाहिद की जगह जमा और जमा की जगह, अच्छा लगेगा आपको अगर मैं इस टाइप की जबान यूज करूं? अब आइए साहब, अरबी में एक वचन को कहते हैं वाहिद, 2 वचन को कहते हैं तस्निया, और बहुवचन को जमा। तो जब 2 हैं तो वो जमा नहीं होगा, वो तस्निया हो गया। तो कम से कम जमा कितने बोला जाएगा? 3 पर, ठीक। अल्लाह को कहना चाहिए था कि न दो, हम 2 बेटवा लाई, तू 2 बेटवा लाओ, है ना? हम एक औरत लाए, तुम एक औरत लाओ, हम एक जान जो सबसे करीबी लाते हैं, तुम एक जान लाओ। कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था? लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, जबकि 2 ही ले गए। गौर कीजिए आप, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि रसूलुल्लाह के पास दुइये है, ले जाएंगे? औरतों की बात आई तो एक जनाब फातिमा को ले गए, और वहां कह रहे जमा औरतों को लाओ। जान की बात आई, जानों को लाओ। अल्लाह कुरान है,
ہم سے لوگ نہیں پسند کرتے. جانا ایک علی کو ہے, استعمال ہو رہا ہے جانو. جانا ایک فاطمہ کو ہے, استعمال ہو رہا ہے عورتوں جمع. جانا 2 حسن و حسین کو ہے, پالنے والے تو شروع میں تثنیہ کہہ دیتا, ایک عورت ایک جان کہہ دیتا. یہ جمع کیوں کا سمجھتے نہیں تم لوگ, سب بڑے بدماش ہیں. اگر ہم کہہ دیتے دونوں بیٹوں کو لے آؤ تو یہ سب لگا لیتے. وہاں دویے کی باتیں تھی. تو اب ناتی سے بڑھ کے تو کچھ تھا نہیں. اگر عورت کی بات کی ہوتی تو فلاں گئی ہوتی, فلاں گئی ہوتی, فلاں گئی ہوتی. اللہ نے کہا میں چھوٹ دیتا ہوں, دیکھو تم کے رسول اللہ کس کو لا رہے ہیں. اسی طریقے سے جانوں میں تو اللہ نے کہا جانوں کو لاؤ. علی کے علاوہ اگر کوئی جان رسول ہے تو نبی کے قرآن تو چھوٹ دے رہا ہے نا. صلوات بر محمد و تو اب یہ آئیے اس طرح سے مباہلہ ہوا. مباہلے میں جو مین شخصیت ہے وہ جناب کیوں, یہ بحث ہو چکی ہے پہلے بھی, تو رسول اللہ ہی سے تو بحث ہو رہی تھی, تو نہیں دیکھا تھا کبھی حضرت علی ساتھ ساتھ ہوتے تھے, تو نہیں دیکھا تھا بحثیہ میں. کبھی کاندھے پر بٹھلائے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو حسن حسین کو نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے, تو سب کو تو دیکھ چکے تھے. ایک فاطمہ ہی پردے میں تھی جو اس دن مباہلے میں نکلی ہے کہ ارے باپ رے باپ, اب تو ایسی ذات دیکھ لیا کہ پہاڑ ٹل جائے گا. صلوات اور کی جگہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات. انشاءاللہ خدا جتنی توفیق دے گا عرض کروں گا. ایک روایت آج سنا دوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا جذبے میں اضافہ ہو. اور جانتے ہو روایت لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ نہیں, مولوی صاحب آج نعرے والی مجلس پڑھ دو, شوق ہوتا ہے نا, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تھوڑا عورت سے پڑھ دو, ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. تو اکثر لڑکوں کو شوق ہوتا ہے. کرار صاحب کی مجلس سنی آپ لوگوں نے, پہلے جو پڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں ایسے ہی سالانہ مجلس تھی, وہ اپنا ٹریک چینج کر جو تبلیغ پہ آ گئے تھے, تو لڑکے پہنچے, حضور آج پورن کا ہاتھ دکھائے دو. ہاں پورن کا ہاتھ دکھائے دو. تو وہ سب کہتے ہیں کہ صاحب وہ دکھایا ہاتھ انہوں نے کہ پبلک کھڑی کھڑی ہو جائے. تو سب کو شوق ہوتا ہے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے, اگر کوئی آدمی تبلیغی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ اس کو اہل بیت سے لگاؤ نہیں ہے. یہ وہ اس کا درد ہے قوم کے لیے جو تبلیغ کر رہا ہے, ورنہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر عشق اہل بیت کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ویسے ہی ایک دن جناب جابر کو شوق ہو گیا. صلوات در محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب الٹی لے چلے آئے ہم, وہ دوسری والی کتاب میں ہے یہ قصہ, مگر سن لیے یاد ہے. جناب جابر کو شوق ہو گیا, نعرے والی حدیث سنا دو مولا. اب اس وقت نعرہ والا نہیں لگتا تھا کہ نعرے والی کہا, جو جملہ ہے وہ سناتا ہوں. جناب جابر آئے 5ویں امام کے پاس, کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا ایک حدیث اپنی جد ماجدہ کی فضیلت میں ایسی سنا دیجئے کہ الشیعہ فرحوا بذالک, کہ جب ہم آپ کے شیعوں سے بیان کریں تو شیعہ خوش ہو جائیں, ہے نا, جس کو کہیں مست ہو جائیں. نعرے والی حدیث مثلا. امام نے کہا پھر بیٹھو, صلوات بر محمد یہ 5ویں امام سے. امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا جابر محشر میں,
تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اور ان ممبروں میں سب سے اونچا ممبر کس کا ہوگا؟ ہمارے جد رسول اللہ کا. اور اللہ کہے گا یا محمد اخطب، جائیے ممبر پر تقریر کیجئے آپ. اور اس دن محشر میں رسول اللہ وہ تقریر کریں گے کہ تقریر کرنا تو دور کی بات، کسی نبی نے ایسی تقریر سنی نہیں ہوگی. پھر اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں بھی سب سے اونچا ممبر مولا کا، ہمارے وصی رسول کا. اللہ کہے گا علی تم بھی جاؤ، تم بھی اسپیچ دو. مولا اسی تقریر کریں گے اس دن محشر میں کہ کسی وصی نے سنا ہی نہیں ہوگا آج تک. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اور ان میں سب سے اونچا امام حسن و امام حسین کا ہوگا. خدا کہے گا اخطبا، آپ دونوں بھی خطبہ دیجئے. وہ لوگ بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ سنا ہی نہیں ہوگا اولاد انبیاء نے آج تک ایسا خطبہ. اس کے بعد آواز آئے گی این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم اخت یحیی ابن زکریا. کہاں ہے فاطمہ، مریم، آسیہ، ام کلثوم زکریا کی بہن، یحییٰ کی بہن. فیقمنا، یہ لوگ کھڑی ہوں گی. پھر اللہ آواز دے گا لمن الکرم اليوم، آج کے دن کرم کس کے پاس ہے؟ تو یہی لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. کرم کا مالک کون ہے آج؟ اللہ. اب اللہ کہے گا کہ تو اب تم لوگ گواہ رہو، میں نے اپنا کرم دے دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین. ثم ینادی مناد وہو جبرائیل، اور پھر ایک چلانے والا چلائے گا. ندا یعنی چلانا، پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجمع تأتوا رؤوسکم وغ بند کرو اپنی آنکھیں حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. محمد وآل محمد بلند تر سلوات. اب اس کے بعد جناب فاطمہ کو اس طرح سے فرشتے لے کے چلیں گے بہشت. سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا، اس لیے پورے ملک میں وہ اکیلا ہے تو اس کا جتنا ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، ہے نا. تو وہاں معاشرے میں بھی سب کو اس کا پروٹوکول دیا جائے گا. فاطمہ خاتون جنت ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہے نا. تو ویسے ہی پروٹوکول ہوگا نا. 1,00,000 فرشتے داہنے، 1,00,000 فرشتے بائیں، آگے پیچھے 1,00,000 پروں سے اٹھائے ہوئے. اور ناقہ ایسا ہوگا جس پر بی بی سوار ہوں گی، روایت کہتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اونٹ ایسے ہوگا، کھڑا ہوگا، آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ایسا اونٹ ہوگا. لے کر کے اس طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ فرشتے آئیں گے. کہاں؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس. جنت کے دروازے پہ جا کے بی بی رک جائیں گی. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ادخلی، جائیے، ہم نے آپ کے لیے جنت کا آرڈر کر دیا ہے. ما التفاتکے، کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہیں آپ؟ ہم نے تو آرڈر کر دیا. شہزادی کہیں گی رک اس لیے گئی ہوں، میں چاہتی ہوں آج میری حیثیت ظاہر ہو جائے. میں چاہتی ہوں آج حیثیت ظاہر ہو جائے. خدا فرمائے گا تو ارجعی، واپس جائیے، محشر میں خود چھانٹ لیجئے.
सलवात दरमा खुद में भी आपकी या आपकी जुर्रियत की मोहब्बत है, ले आइए उसको। खेती होती थी आपके यहाँ, होती है नहीं, होती थी बचपने में, तो आपके यहाँ भी हम भाई तो समझाने के लिए अब क्या करें। तो हमने देखा है अपने गांव में, अपने घर में, तो पुराने ज़माने में साहब वो, अब तो कोठी कहते हैं उसको, तब वो नहीं था, तो बोरे में भर के गेहूँ भूसे में का, तो वो खपड़ा होता था, कभी कभी बिल्ली जो है वो काम कर जाती थी, मालूम है टपक रहा है, अरे 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 निकालो निकालो निकालो, तो पता चला साहब जब भूसे से जो है वो गेहूँ निकला तो 50 कुंटल रखा था, उसमें मान लो 2 कुंटल सड़ गया, घुल गया। अब क्या होगा, तो वो औरतें बुलाई जाती थी मजदूर, उसको पछोड़ा जा रहा है जिसको कहते हैं। अब बताइए पछोड़े की उर्दू क्या, नहीं मालूम मुझको, समझ गया, उसको पछोड़ा जा रहा है। तो वो जो भुना हुआ है वो साइड करके फिर जो सही है उसको सिल के फिर बोरे में रख दिया जाएगा। तो ये जो भुना वाला निकला वो कहाँ जाएगा? तो हमने अपने यहाँ देखा है, अच्छा वो इतना खराब है कि बैल भैंस भी नहीं खाएंगे, तो उसको घूर में डाल दो, हो गया। तो ये जो भुना हुआ घूर में डाला गया है, जैसे मैं वो बिहार में है ये रिवायत पढ़ रहा था ना, मुझको अपना बचपना याद आ गया कि मौला लगता है उसी तरफ इशारा है। तो होता यह है कि जो आपने घुना गेहूं फेंका है ना, तो उसमें सब घुने नहीं है, अगर 100 घुना है तो 2 तो सही भी है, ऐसा होता है। लिहाजा एक बात नोट की कोशिश कीजिए, घुने लोगों के साथ न रहिए, वरना पछोड़े जाइएगा तो कहीं चले न जाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, घुनों के साथ मत। तो फेंक दिया जाता था घूर में। तो मैंने अपने बचपने में देखा है, अपने गांव में मेरे दरवाजे पे घूर है कि महल्ले भर की मुर्गियां है ना, जिस दिन वो फेंका जाएगा, तुमने भी देखा होगा, तो वो जा करके उसको पैर से हटा हटा करके जो उसमें खराब में से अच्छे दाने हैं वो क्या करते हैं। मेरी आंख से आंसू रुका नहीं जिस वक्त मैंने अपने इमाम की ये मिसाल सुनी। इमाम फरमाते, उसी बिहार में रिवायत है कि जाओ जिसके दिल में तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की मोहब्बत हो उसको ले आओ। इमाम फरमाते हैं, वल्लाह या जाबिर, खुदा की कसम, फातिमा महशर में आएंगी जैसे परिंदे खराब दानों में से अच्छे दाने छांट लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से फातिमा अपने चाहने वालों को चुन ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। तो अब साहब ये हम लोग खुदा हालत खराब थी, घुन के साथ चले गए थे, मगर बीबी का करम हुआ, छांट लिए गए। समझे आप, थे तो जहन्नमी है वसी साहब भी, करतूत ऐसा था, लेकिन बीबी के सदक़े में इंशाअल्लाह छांट लिए गए। आगे सुनिए इमाम क्या कहते हैं। अब ये लोग चलेंगे जन्नत, शफाअत हो गई, मतलब अब ये चलेंगे। रिवायत कहती है अल्लाह इनके दिल में डाल देगा हमारे तोरे। रुको यार तुम लोग भी, समझिए आप, तो ये जिनका अब तक खुद हिसाब किताब सही नहीं था, घुन के साथ पिस रहे थे, वहां से बच के आए, जन्नत के दरवाजे पे ये बैठेंगे। अल्लाह कहेगा, या औलिया मा इल्तिफातुकुम, क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों रुक गए हो? हमने तुम्हारे बारे में फातिमा की शफाअत कबूल कर ली है। तब ये लोग कहेंगे, साहब हम लोग भी अपनी हैसियत देखना चाहते हैं, और क्या। आवाज़ कुदरत आएगी तो तुम लोग भी वापस जाओ। तमाम हो गई मजलिस। खुदा आज इस 18 मजलिसों की पहली मजलिस है। या अल्लाह इन सामईन को और मुझ गुनाहगार को तौफीक अता फरमा सिद्क़ नीयत से सुनने और पढ़ने की, इसलिए कल को क़यामत में हम लोगों का सहारा सिर्फ सिद्दीक़ कहता है। जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते जन्नत? हम अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। आवाज़ कुदरत आएगी तो वापस जाओ। जाओ देखो, जिसने भी तुमको अतअमकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया,
वमन कसाकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया हो। पालने वाले तो इसका मतलब जन्नत पैसे वालों की है। खाना खिलाने में यहाँ बम्बई में कोई किसी को भी 20 जमाती सानी को 2 आदमी पकड़ लिए, कुछ मत बोलिए, दिल में रखिए कि जनाब फातिमा के नाम पे 2 आदमी को ले जा रहा हूँ खिलाने, 500 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिस आदमी के अपने खाने को नहीं वो कैसे खिलाएगा? आप किसी को तो कुर्ता पैजामा 20 जमाती सानी की जनाब फातिमा के नाम पे दे दीजिए, तो उसमें 500-1000 रुपया उसको अपने लड़के को बनवाने को नहीं है। तो पालने वाले तो क्या जन्नत पैसे वालों की है? क्या हड़बड़ाते क्यों हो? आगे तो सुनो। जिसने तुमको खाना खिलाया फातिमा की मोहब्बत में, वह कसाकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने तुमको लिबास दिया फातिमा की मोहब्बत में, जिसने तुमको एक गिलास पानी पिलाया है। इसलिए मैं गुजारिश जो करना चाहता हूँ, ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इस 18 मजलिसों में अक्सर अंजुमन इलाके की शामिल हैं। जो नहीं भी शामिल है ना बच्चों, तुम चाहे जिस अंजुमन में हो, ये मजलिसें बीबी फातिमा के नाम पर हो। जिससे जो हो सकता है कुछ नहीं, एक गिलास लेके पार पानी खड़े हो जाओ, फातिमा के नाम पर पीते जाओ। अल्लाह अकबर। जिस बीबी का इतना मर्तबा है, जिस बीबी की इतनी फजीलत है, जिस बीबी की इतनी मंजिलत है, आए दरवाजे पर। अब ये लंबी होगी वरना मैं पीछे से चलना चाहता था, वक्त का मैं तो सिर्फ मसाइब पढ़ देता हूँ। आए दरवाजे पर, खटखटाया, बीबी दरवाजे के पास है। क्या है? कहा अली को निकालो। फरमाया अली नहीं आएंगे। कहने लगे हम घर में आग लगा देंगे। बीबी ने कहा उस घर को आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब समझे, आप मुबाहला से जोड़िए इसको। कुरान ने कहा नबी के बच्चे हैं। हाँ, उस घर को आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक उसमें कहता है वह इन, ये इतना सा लफ्ज़ है वह इन, मतलब समझे आप, जिसको ठेठ अपनी हुआ करे। ये हुआ करे कितनी बड़ी बदतमीजी है। और बात यही नहीं कि सिर्फ कहा हुआ करे, बल्कि तारीख कहती है घर में आग लगा दी गई। जब दरवाजे का कुछ हिस्सा जल चुका, एक शख्स आगे बढ़ा और जोर से उसने पैरों से धक्का मारा। बीबी पीछे दरवाजे के जस्ट पीछे है। दरवाजा अपनी जगह से उखड़ा और आके बीबी के सीने पे लगा। पीछे दीवार है, बीच में फातिमा है, सामने दरवाजा। और उस पर जब दबाया जाएगा, अभी क्या बर्दाश्त कर सकते हो तो सुना दूं। और मैं जानता हूं इसमें वो लोग भी हैं जिनका खूनी रिश्ता है फातिमा से। सैयद है जो, हाँ, औलाद अपनी माँ के गम में नहीं चिल्लाएगी तो कौन चिल्लाएगा? अलस्तु अदरी माँ क़िस्सतुल मस्मारी सलसद रहा खज़ीनतल असरार। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि वकील का किस्सा क्या है? उस सीने से पूछो जिस सीने में वकील डर आई है। इस शेर से ऐसा लगता है जैसे दरवाजे में कोई कील थी। जब है तो वकील शहजादी के सीने में धंस गई है। ये कौन पढ़ेगा? ये कौन समझा सकता? जज़ाकुम रब्बुकुम। घर में दाखिल हुए ये लोग,
दो रिवायतें दोनों सुन लीजिए। एक शख्स है जिसका नाम है कुनफुज, सुना होगा आपको। इसके हाथ में कोड़ा था। जैसे ही दरो दीवार के बीच से निकल पाई, आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपा हो गया। इस मलऊन कुनफुज ने वो कोड़ा उठाया और मारा यहां के ऊपर इतनी जोर से कि वो लिपट गया बाजू पर बीबी के। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। तो सामने आपके वो बैनर लगा हुआ है, सुलैम इब्ने कैसे हिलाली, जानते हैं ना? वो उसी भी याद भी आया मुझको, उस पर नजर पड़ी अभी। तो यह कुनफुज जो है बाद में गवर्नर हो गया। दूसरे दौर हुकूमत में जितने गवर्नर थे उनकी आधी जायदाद जब्त कर ली गई। केंद्र ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खिलाफत ने आधी, सारे गवर्नरों की जो कुछ बनाया था वो आधा जमा कर दीजिए आप। सुलैम कहते हैं कि कुनफुज को नहीं छोड़ा गया, छेड़ा गया, उसको नहीं टच किया गया। सुलैम कहते हैं मैं आ गया एक दिन मौला के पास, मैंने कहा मौला कुछ सुना आपने? हजरत ने कहा क्या? कि सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी ले ली गई, कुनफुज को टच नहीं किया गया। सुलैम कहते जैसे ही मैंने जुमला का मौला रोने लगा। सुलैम समझ नहीं पाए, कहले मौला इसमें क्या रोने की बात है? क्या तुमको पता ये किस चीज का तोहफा है? क्या मौला क्या? कह रहे जब कोड़ा मारा था फातिमा को, ये उसका बदला दिया जा रहा। बस जज़ाकुम रब्बुकुम। और ये कोड़े की ज़र्ब इतनी शदीद थी, अभी मैंने बताया ना कि लिपट गया था। बाज किताबों में है जैसे लोग साहिल साहब काला तावीज बांधते हैं बाजू पर, उस तरह बीबी के बाजू पर निशान बन गया था। बाज किताबों में है कि हत्ता तक दुमलज, फोड़ा बन गया, फोड़ा, तो मरते दम तक सही नहीं हुआ। ये एक है। दूसरी आई, दोनों हो सकता है ना, अमीरुल मोमिनीन के सामने खड़ी हो गई। अब पता नहीं कौन कितना बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन चूंकि मौला छठे इमाम ने कहा है बताओ इनको कि हम पर गुजरी क्या है, इसलिए बयान करता हूं, वरना बयान के लायक नहीं है। आई, मौला के सामने सीना सिपर हो गई। एक शख्स ने तलवार निकाल ली, तलवार के दस्ते से बीबी के शिकन मुबारक पर इतनी जोर की ज़रब लगाई, बीबी की चीख निकल पड़ी, क्या फिज़्ज़त खुदीनी लक़द सकतत मा फी आशार, फिज़्ज़ा अरे मुझे पकड़ लो, सहारा दे दो, मेरा बच्चा मर गया। उधर से मौला चीखे या फिज़्ज़त, अरे फिज़्ज़ा दौड़ो अपनी बीबी की खबर। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। जिन मरहूमीन के नाम लेता हूँ उनको और अपने बुज़ुर्गों को भी, ताकि उनकी रूह खुश हो कि हमारे बच्चे बीबी की मजलिस में गए थे, हमको तोहफा भेजा। वो खुश हो जाएंगे, आपको दुआ देंगे, आपकी दुनिया भी बन सकती है।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم شیخ محمد کلیم مرحوم مہدی اعظمی محمد ابراہیم معصوم رضا منا کربلا سید مرتضیٰ مقبول خان ممتاز حسین محمد آبادی سید علی حسن ابرار خان سید علی امام منا بھائی سائیکل والے اور یہاں جو موجود ہم لوگ مومنین و مومنات ہیں سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما اور ایک بندے مومن کے لیے اللہ بحق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب مہدی حسن اور سید شاویز رضا یہ لوگ بیمار ہیں مریض ہیں اللہ بحق فاطمہ زہرا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما میرا کوئی بھروسہ نہیں پھر سلسلہ شروع ہو گیا گھوم گھام کے آ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے کو بچائیے مجھ سے دوری بنا کے ماتم حسین وسیع یا حسین اس پہ آپ حضرات کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا نظر نوش فرحان فرما کے آپ تشریف لے گئے فرحان صاحب کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا آپ حضرات نظر نوش فرمائے مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی ہے آپ حضرات کل 9 بجے تشریف لے آئے انشاءاللہ 9:15 پہ مولانا ممبر پر تشریف لائیں گے آپ حضرات پابندی وقت کا خیال رکھیں کل ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی آپ لوگ تشریف لے آئیں یا حسین 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 کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے
تربت بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی، سارے بولے نام مولا، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے، ہاں زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی، 18 برس میں ہی لگتی تو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں، تو روتی رہی گھر میں، ہے گھر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی، کچھ درد تیرے بھی، بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو تھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی مرحبا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا، مرہم تیرے زخموں کا، بیوی ملا تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا
اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا، رونے پہ بھی پہرا تھا، ہاں تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھتا ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس سے گزرتی ہے آواز بقیا سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر، آنکھوں سے لہو رو کر، وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، میں بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، ہاں پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، حسرت ہے یہی مولا، خرمات میں سینے پہ اب آئے جو ہو ماتم، جی بھر کے مدینے میں، ہر ماتم سینے پہ، ہر ماتم سینے پر، ہر کھائے ریزہ ہے، ہر کھائے ریزہ ہے،